کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، تو آخر میں تلاوت کرتا ہوں. اور بخاری کی ایک حدیث ہے ابو ہریرہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقفہ کرتے ہیں تاکہ اگر اس کو واٹس ایپ پہ بھیجنا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ سفر جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور حدیث ہے بخاری کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ لا عدوا ولا سفر ولا حامہ. تو یہ سفر جو ہے زمانے سے انسانیت کی دنیا میں اس مہینوں کو منحوس، آسمان سے بلائیں اترنے والا اور مصیبتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا رہا ہے. اس مہینے میں شادی بیاہ، تقریبات، خوشی، سفر کا آغاز، مکان کا فاؤنڈیشن یا اور کوئی چیز منگنی، اسے منحوس جانتے تھے. اور یہ عقیدہ در نسل چلا آ رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان ان توہمات کی، ان عقائد باطل کی نفی کر دی اور فرمایا کہ لا عدوا، کہ کوئی بھی بیماری بذات خود بغیر اللہ کی حکم کے منتقل نہیں ہوتی، ولا سفر، اور سفر میں جو لوگوں کے توہمات ہیں یہ بھی درست نہیں، ولا حامہ، اور پرند چرند کے جو نحوست لیتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ عمل چل رہا ہے. تو اب اس میں چند باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ سفر اور ہمارے یہاں جو بدعت ہیں. بس سفر کسے کہیں گے؟ سفر، سفر اور سفر. سفر کے معنی زیرو، کیا مطلب؟ کسی عادت کو ظاہر نہ کرے، اس کا نام سفر. تو خالی ہے نا، خالی. تو سفر ہو، سفر ہو، سفر ہو، خالی. تو کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تین تو حرمت کے مہینے جو چار بتائے نا قرآن شریف میں، رجب، اور ایک شوال حج کا بھی مہینہ ہے. تو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4 مہینے قریش کو مقدس مہینوں کا احترام کرنا پڑتا تھا. اور جہاں محرم سے فارغ ہوئے سفر تو مکہ خالی کر کے کرتے تھے. اس لیے یہ خالی، دیکھو اس کا معنی، دیکھو نام با مسمہ، تو سفر خالی ہو گیا مکہ. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ برکات سے خالی. وہ تھکے ہارے حاجوں کی بھی خدمت کرتے تھے تو نکل جاتے تھے شکار کو، اور یا کسی سے انتقام لینا ہے کیا، یہ ہے سفر. لیکن افسوس، دیکھیے غسل کی حدیث، کس کی؟ غسل کی، آخری بدھ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی اور بیماری سے شفا کی. تو سنیے کیا حقیقت ہے. حدیث گڑھ لیے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض لاحق ہوا. کون سے مہینے میں؟ سفر میں. بہت اچھی بات ہے، احادیث میں ہے. انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول میں. تو مرض الموت جو ہے اس کا آغاز سفر سے ہوا. اس روایت میں تو کوئی شک نہیں. لیکن آخری بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور ٹہلنے کے لیے نکلے. لہذا کچھ لوگ اسی طرح یزید کی طرح کہتے ہیں کہ اے حسین، ہم نہ تھے اور تم انہی دنوں میں شربتیں تقسیم کرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، کھیر بناتے ہو، کھچڑا بناتے ہو، تو تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ المدد جی، اور جہاں مرض الموت کی ابتدا ہوئی وہاں تم پکنک کرتے ہو، آخری بدھ کو اچھے کھانے بناتے ہو. یہ کیسا عمل ہے ہمارا؟ کیسا شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اور کیا بنا لیا بہانہ کہ غسل کیا اور شفا حاصل ہوئی. ابتدا ہوئی مرض الموت کی اور اللہ رب العالمین سے تک پہنچے وصال کب. تو یہ ہے حقیقت ہے. اب کیسے انہیں سمجھایا جائے؟ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم ان تک ان باتوں کو پہنچائیں
بلکہ ائمہ مساجد کا. مگر افسوس ہے کہ اس حقیقت کو واضح کرنے سے کیوں بچتے ہیں, کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ آپ نکالیے کتابیں تو اس میں یہ درج ہے کہ حدیث کیا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کی جو ہمارے حلقے دروس میں ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے تک یہ پہنچائیں, اس لیے کہ ان بدعات سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی بچانے کی صحیح کرنا, اس میں ہمیں اجر ہے. یہ ہے اصلاح معاشرہ. تو یہ سفر کی مناسبت سے تو اس طریقے سے یہ درس ختم کرتے ہیں. تو سنیے گا